یا جو یہ روایات ہیں یہ ذہنوں میں محفوظ کیسے ہوتی؟ یہ سب کا سب صدقہ ہے اس فرش امام حسین ہے۔ اس فرش کے صدقے میں ہمارے یہاں بچوں کے ذہنوں میں، بڑوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں بہت سی آیات اور بہت سی احادیث اور بہت سے مطالب اور بہت سے مذاہب اور بہت سے معارف اور بہت سے مفاہیم اہل بیت ہمارے یہاں قوم کے بچوں کے، جوانوں کے، بزرگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی کی شیر دل بیٹی کا صدقہ یہ مرتبہ اہل بیت ہے کہ جسے جناب زینب نے بہت ہی مشکلوں اور مشقت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پڑھنے، لہذا اس فرش کو ایک نعمت گردانے، ایک نعمت سمجھیں اور کبھی بھی فرش پہ بیٹھنے سے روگردانی اختیار نہ کریں، اس لیے کہ یہ فرش انسان کے اعمال کو قبول کرانے کا ضامن ہے۔ یہ فرش انسان کے اعمال کو قبول کرانے کا ضامن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے راضی ہو جائے، اہل بیت آپ سے راضی ہو جائیں، تو اس فرش اور اس مکتب کو وہی اہمیت دیں کہ جو اہمیت امام نے، جو اہمیت چوتھے امام نے، جو اہمیت آٹھویں امام نے، جو اہمیت جناب زینب کبریٰ نے، تو کبھی بھی فرش پر آگے آنے سے گریز نہ کریں، اس لیے کہ اپنے آپ کو فرش پر بیٹھنے کا اور فرش پہ آگے آنے کا عادی بنائیں، تاکہ اگر امام کو ظہور ہو جائے تو نصرت میں پیچھے نہ رہ جائے۔ صلوات کریں فرش پر آگے آنے کا اور بیٹھنے کا عادی بننا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی بٹھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرش بیٹھنے کا بھی سلیقہ سکھاتا ہے، بولنے کا بھی سلیقہ سکھاتا ہے، بات کرنے کا بھی سلیقہ سکھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ادھر کلام کیا اور لوگوں نے پہچان لیا، اس کا مطلب یہ زبان انسان کے اشارے، انسان کی رفتار و رفتار، انسان کی باڈی لینگویج اس کے گھر کا، اس کی شرافت کا، اس کے اجداد کا پتہ دیتی ہے۔ اگر بچے کے اندر سلیقہ ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اچھا بچہ ہے، بڑا ہوشیار بچہ ہے، بڑا تحصیل یافتہ بچہ، تو اذان گرامی مجلس ہے اور ہم مال امام کھائے ہوئے، لہذا ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ پیغامات آپ کے گزار کریں۔ ہم نے جو آیت آپ کے حضور میں پیش کی، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جسم کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ نے کہا کہ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ جسم ہے کثیف شے، روح ہے لطیف شے، اور روح اور جسم کو جو بیلنس کرتی ہے یہ ہے نفس۔ اب آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال دے دیں اور سامنے کی چیز ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل، ہر انسان کے ہاتھ میں فون کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے، فون کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سم کارڈ ہو، تاکہ وہ سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہو جائے، تاکہ وہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو جائے، تو یہ موبائل کام کرے گا، یہ موبائل آپ کی بات دور تک پہنچائے گا، دور کی بات آپ تک پہنچائے گا، تو اس کے درمیان کمال کس کا؟ یہ سیٹلائٹ اور موبائل کے درمیان میں کنیکشن کون پیدا کر رہا ہے؟ سم کارڈ۔ اگر یہ سم کارڈ نکال لیا جائے تو نہ موبائل کسی کام کا ہے، نہ سیٹلائٹ کسی کام کا ہے۔ موبائل اپنی جگہ، سیٹلائٹ اپنی جگہ، تو
تو یہی سم کارڈ کی طرح نفس ہے. نفس جب تک انسان کے اندر ہے تو یہ روح اور جسم کو ملا کے رکھتا ہے. جیسے ہی نفس کو اللہ لے لیتا ہے، موت دے دیتا ہے، ملک الموت لے کے چلا جاتا ہے، تو روح عالم ارواح میں، جسم خاک میں، عالم ارواح میں اور جسم خاک میں. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چاہیے، ہر نفس کو موت کا مزہ چاہیے. اور یہ مزہ اور ذائقہ بتائے کون کہ موت کا ذائقہ کیسا. اچھا اگر کوئی مر جائے، کوئی مرنے والا مر گیا، آپ اسے دفن کر کے آئے. ہر انسان چونکہ غیب پر ایمان رکھنا موت کے بعد یہی کام آئے گا، کیونکہ اسی کا سوال ہوگا. مرنے کے بعد عجائبات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، غیب غیب نہیں رہتا، سب کچھ آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، دکھائی دینے لگ جاتا ہے. اس وقت کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. لہذا مرنے کے بعد مرنے والے جب غیب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اندھکار میں گزار دی، ہم نے اپنی زندگی کو اندھیرے میں گزار دی، ظلمت میں گزار دی. روشنی تو یہ ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے ہے، روشنی یہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہوں. تو اب اس وقت اگر کوئی کہے کہ میں ایمان لے آتا ہوں، علی کی ولایت کو قبول کرتا ہوں، تو اللہ کہے گا اب یہ قابل قبول نہیں ہے. قبول اس وقت ہوتا ہے کہ جب تم مرنے سے پہلے قبول کیے ہوتے. تو اس کا مطلب کہ غیب پر ایمان رکھنا کب؟ جب انسان زندہ ہو باحیات. تو ہم تو اس وقت باحیات ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے کہ مرنے کے بعد کیا سوال ہوگا، کیا جواب ہوگا، کیا پردے ہٹائے جائیں گے. اب اگر بہت ہی بہادر کوئی انسان ہو اور عامل اور عامل ہی جو نہ ہو، وہ دفن کر کے آئے کسی جناب کو اور اس کے بعد اپنے گھر میں آ کے بیٹھے اور دیکھے کہ سامنے ایک صاحب جو ہے وہ سفید پوشاک اور کفن پہنے بیٹھے تخت پہ. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ وہ گھر کا جو فرد ہے، چونکہ چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، سنا ہی سنا کیوں نہ ہو، اگر وہ پلٹ آئے گا اس سے مان لیجیے، سپوز کر لیجیے، تاکہ قبر کی حالات، قبر کے احوال آپ کو بتائے اور یہ سوچے کہ بھائی میرے قریب آ کے بیٹھو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا سوال ہوں گے، کیا کیا جواب دینا ہوگا، کیا قبر میں ہوتا ہے، کون سے فرشتے آتے ہیں، کیا ہوگا. تو کوئی کتنا ہی شیر دل کیوں نہ ہو، ایک سیکنڈ میں وہاں رک نہیں سکتا، ایک سیکنڈ بھی وہاں رک نہیں سکتا. چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن ہی کیوں نہ ہو. تو اذان گرامی ہم جا نہیں سکتے اور وہ آ نہیں سکتے. اگر وہ آ بھی جائیں تو ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے وہاں کے احوال سن سکیں. تو اس مسئلے کو حل کون کرے، اس مشکل کو آسان کون کرے؟ تو اذان گرامی جس نے ہر مشکل کو آسان کیا اسی نے اس مشکل کو بھی آسان کیا، اسی نے اس مشکل کو بھی آسان کیا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں قبر کے حوالے. اور اسی گھرانے کا ایک بچہ ہے، اسی گھرانے کا ایک جوان ہے، اسی گھرانے کی ایک فرد ہے کہ جو موت کو چکھنے سے پہلے ہی موت کا ذائقہ بتا رہا ہے. کسی بھی چیز کا مزہ اور کسی بھی چیز کا ذائقہ اور کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جسے منطق میں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. حواس خمسہ یعنی کیا؟ لامسہ، باصرہ، سامعہ، شامہ اور ذائقہ. یعنی زبان کے ذریعے محسوس ہوتا ہے، کان کے ذریعے، ناک کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے اور یہ 5 چیزیں ہیں جو مکمل علم ہے ایک انسان کی زندگی میں. اگر ان میں سے کوئی ایک سے فاقد ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک تہائی علم چلا گیا. اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نابینا ہو جائے تو دیکھنے کی چیزوں سے وہ محروم رہ جائے گا.
کسی کے ہاتھ خراب ہو جائے تو وہ کسی بھی چیز کو کھردرا اور کڑا اور نرم اور ملائم محسوس کرنے سے محروم رہ جائے گا. کسی کوئی بہرا ہو جائے کان سے سنائی نہ دے تو بات نہیں سن پائے گا. تو عزیزان گرامی کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کسی طریقے سے کسی چیز کو چکھنے کے لیے, چکھ کر بتانے کے لیے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, اس کا مزہ کیسا ہے, وہ زبان کا ہونا ضروری ہے. اور چکھنے کے لیے اس شے کا ہونا ضروری ہے کہ جسے چکھ کے مزہ بتایا جائے. تو دنیا میں آدم سے لے کے خاتم تک آج تک جس نے بھی موت کا مزہ چکھا, چکھ کے چلا گیا, مگر کسی نے کسی کو نہ بتایا کہ موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے. یہ تو کربلا میں قاسم نے بتایا کہ جن کے سامنے موت اہم تھی, زندگی حقیر تھی. تو یہی وجہ تھی نا کہ اصحاب امام حسین نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم چاہے موت پہ گر جائے, موت چاہے ہم پہ آ پڑے. تو عزیزان گرامی جب انسان اپنے آپ کو اس طرح بنا لے گا کہ جسے نہ موت عزیز ہو, جسے نہ زندگی عزیز ہو, جسے صرف ایمان کی نصرت اور ایمان کی محبت اہم اور عزیز ہو, اس کے لیے نہ موت کچھ ہے نہ زندگی کچھ ہے. صلوات اور آپ کے سامنے موت کیسی ہے؟ کیا کہا احلا من العسل. اے مجھان ہمارے سامنے تو موت شہد سے بھی زیادہ ہے. اچھا, موت کڑوی بھی ہے اور شیریں بھی ہے. موت کڑوی بھی ہے اور شیریں بھی ہے. یہ تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ شیرین کا مزہ لینا چاہتا ہے یا کڑواہٹ کا مزہ لینا چاہتا ہے. یہ انسان کے اختیار ہے. اگر انسان میں دیکھیں 2 چیزیں, اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جانور کو بھی پیدا کیا اور فرشتے بھی ہیں, فرشتے. لیکن انسان کو کبھی کبھی اللہ فرشتوں سے بھی افضل گردانتا ہے اور کبھی کبھی یہی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اللہ نے جانوروں کو شعور دیا یا نہیں دیا؟ شعور دیا. شعور کا کیا مطلب ہے؟ شعور کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے لیے خطرہ ہے اس سے ہم بچ لیں, جو ہمارے لیے فائدہ ہے لے لیں. تو ادھر گرامی جانور کو پتا ہے, اس کے سامنے ڈنڈا لگائے تو وہ بھی اپنا وہ ادھر ادھر کر ہی لیتا ہے کیونکہ اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ فطرت میں ہے تو اللہ نے شعور دیا. اچھا, فرشتوں کو بھی اللہ نے شعور دیا مگر اور خواہش نہیں دی, لیکن خواہش جانوروں کو دی ہے, عقل نہیں دیا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دی, خواہش نہیں دی. لیکن حضرت انسان کو اللہ نے خواہش بھی دی اور عقل بھی دی. خواہش بھی دی اور عقل بھی دی. اگر انسان کی خواہشات اس کے عقل پر غالب آ جائے تو پھر انسان کی آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں مگر بظاہر وہ اندھا ہوتا ہے. پھر اسے نہیں دکھتا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, زمین کس کی ہے, مال کس کا ہے, یتیم کون ہے, کچھ نہیں دکھتا. اور جو سامنے آ جائے وہ اپنا ہے, جو سامنے آ جائے وہ اپنا ہے. یہ شعار کس کا ہے؟ جانوروں کا. جانور کو نہیں پتا ہے کہ اپنا کیا ہے, پرایا کیا ہے. مگر چونکہ انسان کو اللہ نے عقل دی تو انسان کو یہ پتا ہے نا کہ اپنا کیا ہے, پرایا کیا ہے. عقل ہوتے ہوئے بھی اگر تمیز نہ کر پائے اپنے اور پرائے میں, اپنے مال میں اور غیروں کے مال میں, اپنی زمین میں غیروں کی زمین میں, اپنے پیسوں میں غیروں کے پیسوں میں, اپنے حق میں دوسروں کے حق میں اگر تمیز نہ کر پائے تو جانور ہو گئے. لیکن اگر یہی انسان تمیز کر کے اللہ کی عبادت کو بجا لا کے اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی خدا کو لے کر اعمال بجا لائے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دے, امر بالمعروف کرے, نہی عن المنکر کرے, یعنی خدا کی اطاعت کرے اور اپنے خواہشات کو مار دے, اپنی
موت کڑوی بھی ہے اور میٹھی بھی ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، امام مولا اس مشکل کو بھی آپ کی آسان کرے کہ یہ موت کڑوی کسے آئے گی اور موت میٹھی کسے آئے گی، شیرین کسے آئے گی؟ تو امام نے کہا کہ جو جانور سے بچتا ہے، اچھا ان سب اطاعت میں، اطاعت پروردگار میں خدا کی اطاعت بھی شامل ہے، رسول کی اطاعت بھی شامل ہے، اہل بیت کی بھی اطاعت شامل ہے۔ کیا ہے کہ پاشا امام نے کہا کہ بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے سب سے اہم میرے جد کی ولایت ہے، اس میں سے اہم میرے جد کی ولایت ہے، کیونکہ کچھ چیزوں میں انسان کو کنسیشن مل جاتا ہے، کچھ چیزوں میں انسان کو کمی کر دی جاتی ہے۔ انسان مسافر ہو گیا، نماز قصر ہو گئی، 4 کے بجائے 2 ہو گئی۔ انسان مسافر ہوا، روزہ اس کا واجب نہیں ہے۔ انسان اتنا مستطیع نہیں ہے کہ حج کو جا سکے تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اتنا غلہ نہیں ہوا کہ وہ زکوٰۃ دے سکے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی، میرے جد کی ولایت، کوئی مسافر ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی حضر میں ہو، کوئی گھر میں ہو، کوئی قبر میں ہو، کوئی کہیں بھی کیوں نہ ہو، ہر لمحہ، ہر آن، ہر سال، ہر صدی، ہر لہجہ میرے جد علی کی ولایت واجب اور لازم ہے۔ امام فرماتے ہیں جو ہمارا چاہنے والا ہے اور جو ہمارا چاہنے والا ہے اور اپنے اعمال کو اتنا بند کر لیتا ہے، تو فرشتہ جب اس کے سامنے آتا ہے تو فرشتہ آنے سے پہلے مولا کائنات اور رسول اللہ آتے ہیں، اور اس کے بعد مولا کائنات جب سوال کرتے ہیں تو مرنے والا جواب دیتا ہے، مولا میں آپ کا چاہنے والا اور آپ آل کا چاہنے والا۔ تو مولا کائنات مڑتے رسول کی طرف کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرا چاہنے والا، میں بھی اس کو چاہتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے محبت کریں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اب اسی اثنا میں ملائکہ جناب جبریل، ملک الموت، منکر اور نکیر جب آتے ہیں تو اب ملک الموت سے جناب جبریل سے رسول اللہ کہتے ہیں، اے جبریل یہ علی کا چاہنے والا، آل علی کا چاہنے والا، میرا چاہنے والا، میں اس کو چاہتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ملک الموت سے جناب جبریل کہتے ہیں، سید الملائکہ کہتے ہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا، علی کی آل کا چاہنے والا، میں اس کا چاہنے والا، رسول اس کے چاہنے والے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اسلامی گرامی تب ملک الموت کہتے ہیں، حل تمسکت فی الدنیا، کیا تم نے اہل بیت کا دامن دنیا میں تھام رکھا تھا؟ تو توجہ کریں، کیا تم نے اہل بیت کا دامن دنیا میں تھام رکھا تھا؟ تو وہ کہے گا نعم، ہاں میں نے اہل بیت کا دامن اور قرآن کا دامن دنیا میں تھام رکھا تھا، نہ اہل بیت کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا۔ فیضان گرامی جب ایسا مرنے والا ہوتا ہے تو اس کو موت کا ذائقہ میٹھا لگتا ہے، موت کا ذائقہ میٹھا لگتا ہے۔ بہت سی روایات مل جائیں گی کہ کڑوی کس کے لیے موت ہے، تو جو علی کی ولایت کا منکر ہو، جو اہل بیت کی محبت کا انکار کرے۔ تو فیضان گرامی اب انسان چونکہ عاقل ہے، ذی شعور ہے، ذی عقل ہے، ادراک کا مالک ہے، خدا نے سوئے زمین پر انسان کو اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے، اشرف بنایا ہے، شریف نہیں بنایا، اشرف بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ اب ان لفظوں میں ذرا عام توجہ کریں اور تمیز کریں کہ شریف اور اشرف میں کیا فرق ہے۔ شریف بہت ہو سکتے ہیں، اشرف ایک ہو سکتا ہے، شریف بہت ہو سکتے ہیں، اشرف ایک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو کیا کہا، اشرف المخلوقات۔ اگر اب یہ اشرف اپنی اشرفیت کو نہ بچا سکے تو جانور سے بدتر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ میدان گرامی کل نفس ذائقہ
ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور علی کے چاہنے والوں کے جب موت کے بارے میں بات آئی تو رسول اللہ نے فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ تین صفت، تین خصوصیت علی کے چاہنے والوں کی بتائی، اور ایک صفت بری بھی ہوتی ہے اور صفت اچھی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر بری صفت ہے، کوئی سچ بولتا ہے تو اس کے اندر اچھی صفت ہے۔ تو صفت اچھی بھی ہے، صفت بری بھی ہے۔ اب یہ موصوف کے اعتبار سے خطاب ہوتا ہے، مخاطب اور تخاطب میں جب توجہ اور تمیز ہوتی ہے تو خطاب کرنے والا ویسے ہی خطاب کرتا ہے۔ تو علی کے چاہنے والوں کے لیے رسول اللہ نے تین صفت، تین خصوصیت بیان کی، اور علی کے بغض میں جو لوگ مرتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ منافق مرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مسلمان مرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آدھائی ادھر مرتے ہیں، بلکہ کہا ماتا کافرہ، ماتا کافرہ، یعنی جو کفر کی موت مر جائے پھر اسے جنت اور سوال اور جواب اور منکر اور نکیر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ڈائریکٹ سامنا ہوگا تو نار جہنم سے۔ اب خدا کا بھی یہ عجیب فیصلہ ہے کہ دنیا میں بھی بغض اہل بیت میں جلتے رہے اور مرنے کے بعد بھی جلتے رہے۔ اب جو لوگ یہاں بغض میں آ کر، ایک جملہ کہہ دوں، جو لوگ یہاں بغض میں آ کر دنیا میں جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جو اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، وہ یہ امید رکھتے ہیں خدا سے کہ اگر ہم دنیا میں جہاد کر کے انسانوں کو مار کے توجہ کریں، چونکہ عباد اللہ کا بھی حقوق ہے انسانوں پر۔ آپ کا پڑوسی مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، مگر آپ کے اوپر ہمسائے کا حق رہے گا۔ تو یہ کس نے اجازت دے دی کہ کسی کو کوئی مار کے 72 حوروں کے چکر میں جنت چلا جائے گا؟ 72 حوروں کے چکر میں کون جنت جائے گا؟ میاں علی کا چاہنے والا بھی اگر کوئی ہو اور اس سے اگر کوئی چھوٹا سا ظلم بھی صادر ہو جائے تو اس کا عذاب اور اس کا گناہ اور اس کی سزا کا سامنا کرنے کے بعد جو کچھ ہوگا ہوگا۔ لیکن اب آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ جو کھلا کھلا کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کو دشمن ہیں اور 72 حوروں کے چکر میں لوگوں کو مار کر، مسلمانوں کو مار کر چاہے کہ جنت میں چلا جائے، فیضان گرامی جنت نہیں جائے گا، پہلے تو موت کڑوی آئے گی، کیونکہ موت کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے تو موت کڑوی آئے گی۔ کڑوی موت سے مراد کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کڑوی موت وہ ہے کہ جیسے ریشم کے کپڑے کو کسی خاردار درخت پہ ڈال کے کھینچ لیا جائے، ریشم کے تار اکھڑ جاتے ہیں۔ دوسری تعبیر بیان کی امام نے، کہتے جیسے کسی کو کینچی سے کاٹا جائے، کینچی سے کاٹنے میں جتنی اذیت ہوتی ہے اتنی اذیت روح کے، نفس کے نکلنے میں ہوتی ہے، اتنی اذیت مرنے میں ہوتی ہے۔ تو فیضان گرامی، اب انسان اس بات کو سوچ لے اور غور کر لے کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے۔ آیا اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر خدا کی بارگاہ میں جا کر جنت تک جانا ہے، یا کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پر جا کر، خدا کے راستے سے ہٹ کر، ابلیس کے راستے پر چل کر، کڑوی موت کھا کر جہنم کا سامنا کرنا ہے؟ انسان کیا میں سوال پڑھے پر کون سوال؟ فیضان گرامی، انسان اپنے آپ اور اپنی قدر اور منزلت لگانے، کیونکہ امام کہتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام کا یہ قول اگر غور
تو انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اگر اور کر لے تو اپنے ہی ذریعے کے خدا کو پہچان لے، لیکن غور کرنا چاہیے، جستجو کرنا چاہیے، تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو ادارے کرام ہر جگہ چونکہ موت سب کو آنی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جو قائل پروردگار اور قائل اللہ کے کائنات ہیں وہ بھی موت کا قائل ہے کہ موت کو آنی ہے، اور ملک الموت ہر انسان کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ انسان عادی ہو، معصوم ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو۔ فیضان گرامی جناب ملک الموت نبیوں کے پاس بھی گئے، ان کی روح کو لیا، ان کی نفس کو لیا اور لے کے چلے گئے۔ جناب سلیمان کے بھی پاس گئے، کیونکہ سلیمان ایک ایسے نبی تھے کہ جن کی حکومت تمام دنیا کے سرے سرے پر چرند پر پرند پر، ایسی حکومت کہ نہ سلیمان سے پہلے کسی کے پاس آئی، نہ ایسی حکومت کسی کے پاس ہوگی۔ یہ جناب سلیمان کی ایک لوتی حکومت ہے کہ جس کے تابع جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سب کچھ ہے، جو کچھ دنیا میں اللہ نے خلق کیا ہے سب سلیمان کی حکومت کے تابع ہے۔ جناب سلیمان کو احساس ہوا کہ ہم سے بڑا کون، ہم سے بڑا کون، اور یہ کہہ کر چلے اپنی رعایا کا نظارہ کرنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب تک میں کسی کو نہ بلاؤں کوئی میرے قریب نہ آئے، مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا جناب سلیمان کو۔ اتنی دیر میں سلیمان کی نگاہیں پڑی کہ کوئی صاحب چلے آ رہا ہے، تو جناب سلیمان کے تیور بدلے اور کہتے ہیں کہ تم کون ہو، میرے منع کرنے کے باوجود بھی بغیر اجازت کے میرے قریب چلے آئے۔ ملک الموت نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر اجازت کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے حقیر فقیر کو ملک الموت کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں۔